بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ تو ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے وہ حروف جو حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوں، مشابہ والے ہم حروف پڑھے تھے، مطلب جس کی حالت موٹے حروفوں سے ملتی جلتی ہو۔ تو ہم نے دو کل کمپلیٹ پڑھ لیے تھے، ایک الف، دوسرا لام۔ الف اپنے پچھلے حرف کے تابع ہوتا ہے، اگر پچھلا حرف موٹا تو الف موٹا۔ لام کی بھی ہم نے مثالیں پڑھ لی تھی کہ لفظ اللہ کے اگر نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ باریک پڑھیں گے، اگر اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے را کے بارے میں پڑھنا۔ را کی کافی تفصیل ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا، اچھے سے پڑھنا، اچھے سے سوچنا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں ہم را کو موٹا پڑھنے کی صورتیں۔ اس کی کافی ساری صورتیں ہیں، اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم سب سمجھ جائیں گے۔ اس موٹا پڑھنے کو تفخیم، تف تا فا خا یا میم، تفخیم بھی کہتے ہیں۔ را کو موٹا کرنے کا دوسرا نام کیا ہے؟ تفخیم، یعنی کہ موٹا کرنا۔ اب چلے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ را کو ہم کس صورت میں موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو۔ ایک بات اور آپ ذہن نشین کر لیں کہ زبر اور پیش دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، زیر الگ ہے، زبر اور پیش کے قاعدے تقریباً سیم ہوں گے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، جیسے رفع، ذکر، رسل، رو پیش آ گئی، زبر آ گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ موٹی بن گئی۔ را مشدد ہو، را پہ شد ہو، را مشدد ہو، را کے اوپر شد ہو اور اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، پھر بھی را کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے۔ جیسے الرحمن، را پہ شد آگی، اوپر زبر ہے، یہ را ہمیشہ موٹی ہوگی۔ یہ آسان سا قاعدہ ہے، یہ تقریباً عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ الرسل، را پہ شد اوپر پیش آگی، را پہ شد اوپر زبر، مرتن، را پہ شد ہے، بر، تو ہم نے دو قاعدے پڑھے کہ را پہ زبر پیش ہو موٹی ہوگی، را پہ شد ہو زبر پیش ہو پھر بھی موٹی ہوگی۔ اب اگلا قاعدہ آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو پھر بھی موٹی ہوگی۔ یہ آپ نے دھیان سے دیکھنا، را ساکن ہو، اور ساکن کو آپ سمجھتے ہیں نا، جس پہ یہ جزم بن جائے، یہ دیکھیں جزم آپ کو نظر آ رہی ہے نا۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو، صورت میں بھی را ہمیشہ پر پڑھی جائے گی۔ آرو، آرو سالا، را ساکن اس سے پہلے پیش آ گئی۔ یرزقون، یہ بھی سمپل تھا، را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش زا زبر ہو پھر بھی را پر ہو گئی، یہ آسان قاعدے تھے۔ اگلا قاعدہ دیکھنا، را ساکن ہو، اور یہاں بھی را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پر زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی۔ اب یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ را تو ہم نے دیکھ لی کہ را ساکن ہے، ایرو، ایرو را ساکن ہے، ہمیں نظر آ گئی، اس پہ جزم ہے، لیکن زیر عارضی کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ زیر عارضی کس سے کہتے ہیں؟ یہ قرآن پاک میں صرف ایک بار ہی حرف آتا ہے۔ ایرو، ایرو جیعی، یہ کیا ہے؟ ایرو جیعی۔ یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ بظاہر یہ خالی تھا، یہ زیر ہم نے اس پہ خود سے لگائی ہے۔ تو جب را زیر عارضی ہوگی پھر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اب یہ زیر عارضی، اس کا قاعدہ انشاءاللہ جب بھی ہم را کے قاعدے مکمل پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد میں پڑھاؤں گی بھی را کے جو زیر عارضی یہ کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر ابھی آپ نے صرف اتنا ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر عارضی ہو، کیونکہ قرآن پاک میں جو حافظ ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سورۃ الفجر کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اصل میں یہاں پہ پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اس کو، لیکن وہاں وقف کریں گے تو پھر یہ حمزہ خالی تھا، حمزہ کے نیچے ہم نے خود سے زیر لگائی ہے، زیر عارضی ہے۔ تو را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو پھر بھی را کو ہم کیا کریں گے؟ پر کریں گے۔ نمبر 5، را ساکن ہو اور زیر اس سے پہلے والے کلمے میں ہو۔ را تو ساکن ہے لیکن زیر کہاں پہ؟ زیر اس سے پہلے جو کلمہ ہے اس میں ہے، تو پھر بھی را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ ربیرو، ربیرو جیعون، یہ کیوں پر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ را ساکن ہے لیکن جو زیر آ رہی اس کلمے میں نہیں آ رہی۔ دیکھو یہ ایرجیعون نہیں ہم پڑھ رہے،
ہم ربی رجعون، یہ اتنا ورڈ جو ہے یہ اتنا یہ الگ ہے، یہ ربی یہ پچھلے جملے کا حرف ہے، تو ہم نے کیا پڑھا را ساکن ہے، اور جو زیر ہے جو پچھلے جملے میں آ رہی ہے اس را کو ہم کیا کریں گے پر کر کے پڑھیں گے، امیر تابو، امیر تابو، را ساکن ہے لیکن زیر کہاں پہ آ رہی، زیر پچھلے جملے میں آ رہی، تو یہ را بھی ہم ہمیشہ پر کر کے پڑھیں گے، حالانکہ اس کے نیچے کیا ہے زیر ہے، لیکن ہم نے یہ قاعدہ پڑھ لیا بھی را ساکن ہے، اور اس سے پچھلے حالانکہ جہاں پہ زیر ہوتی ہے وہ اکثر ہم یہی سوچتے ہیں کہ را جہاں زیر ہے تو وہ را ہمیشہ بریک ہوگی، لیکن یہ ہم نے کیا قاعدہ پڑھ لیا کہ را ساکن ہے اور جو زیر ہے اس سے کہاں پہ ہے پچھلے جملے میں آ رہی ہے، تو اس کو ہم کیا بولیں گے، یہ را بھی ہمیشہ پر کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 6، را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پھر بھی پر ہوگی۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے، را تو ہم نے مان لیا ساکن، یہ اکثر وقف کی حالت میں ہوتی ہے، را بھی ساکن اس سے پہلا حرف بھی ساکن، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم نے پڑھ لیا کہ را پہ جب بھی ہم وقف کریں، کسی حرف پہ ہم جب وقف کرتے ہیں اس پہ زبر زیر پیش ہو، دو زیر دو پیش ہو، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہم پڑھ رہے را ساکن اسی حالت میں ہوگی جبکہ ہم را پہ وقف کر رہے ہیں، را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ہمیشہ پر ہوگی، جیسے لیلۃ القدر، اصل میں یہ زیر ہے نا لیکن زیر کو ہم ختم کریں گے، جب ہم وقف کریں گے تو ہم کیا پڑھ دیں گے، ہم اس کو ساکن کر دیں گے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اب دیکھو را ساکن اس سے پہلا حرف ساکن، اس سے پہلے جو تیسرا حرف آ رہا ہے اس پہ زبر آئی، ہم نے قاعدہ بھی یہی پڑھا، را ساکن ہو اس سے پہلا حرف ساکن ہو، را ساکن ہو اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے لیلۃ القدر۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، را ساکن اس سے پہلا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس را کو ہمیشہ ہم کیا پڑھیں گے، یہ صرف وقف کی صورت میں ہوگا، ویسے نہیں۔ لفی خسر، لفی خسر، اکثر بچے پڑھتے ہیں خسر، خسر حرف نہیں ہے، خسر، خسر، را ساکن، یہ وقف کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں، ادروائز اس کے نیچے کیا ہے دو زیریں ہیں، لیکن دو زیریں ہم ختم کر کے اس را کو وقف کرتے وقت کیا بنا دیں گے، ساکن بنا دیں گے۔ لفی خسر، را ساکن پچھلا حرف ساکن، اس سے پچھلے حرف پہ پیش آگے تو ہم نے یہی پڑھا، را ساکن اس سے پچھلا حرف ساکن، اس سے پہلے حرف پہ زبر یا پیش ہوگی تو را ہمیشہ پر ہوگی۔ عشر، عشر، والفجر ولیال عشر، یہ وہ والا عشر ہے، نیچے دو زیریں، وقف کرتے وقت ہم اس کو ساکن بنا دیں گے، را ساکن پچھلا حرف ساکن اس سے پہلے زبر، تو اس را کو ہم کیا کریں گے موٹا پڑھیں گے۔ نمبر 7، را ساکن ہو پہلے حرف پر زیر ہو، بعد والا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو تو را پر ہوگی، جیسے میر صاد، یہ کیا ہم نے پڑھ لیا، را ساکن اس سے پہلے زیر ہے لیکن را کے بعد والا جو حرف حروف مستعلیہ، ہم نے حروف مستعلیہ پڑھ لیے ہیں، وہ کتنے، وہ 7 ہیں، ان 7 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے را ساکن کے بعد تو بھی اس را کو بھی ہم کیا پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ میر صاد، یہ ذہن میں رکھنا، را ساکن اس سے پہلے زیر ہو، اس سے پہلے زیر ہو، بعد میں حروف مستعلیہ ہو تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، میر صاد، میر صاد، را ساکن پیچھے زیر ہے آگے مستعلیہ ہے۔ فرقاتن، فرقاتن، را ساکن پیچھے زیر آگے اس کے طا حروف مستعلیہ میں سے۔ قرطاسن، قرطاسن، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ تھی 7 علامتیں را کو پر کر کے پڑھنے کی، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کرے، سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن آپ نے اس کو بار بار دہرانا، بار بار دیکھنا، تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ